یہ تو سارے بھائی عزت والے ہوتے ہیں نا. یہ کوئی آستانہ نہیں ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کرنی ہے. کمپنی کی مشہوری کرنی ہو اتنے گڑ جانتا ہوں کہ یہاں لاکھوں دنیا اکٹھے کر لوں. تو جتنے بندے یہ مجھ سے نہیں بھگتتے. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال کے بعد آپ کے والد صوفی تھے؟ جی. صوفی کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین ہے نہیں ہمارا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا اسلام بڑا سادہ مذہب ہے. جی بالکل. اس میں یہ جو سلسلے چلے قلے صوفیت یہ سارا کچھ ہے نا، یہ کوئی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے نماز 5 وقت پڑھو، بالکل صحیح. کسی کا حق نہ کھاؤ، بالکل ایسے اپنی نظروں کی حفاظت کرو. بالکل ایسے ہاں جی، جو جس کا حق ہے اس کو دو، ماں باپ کی عزت کرو. اسلام اس کا نام ہے. خیانت نہ کرو، ہمسائے کا خیال رکھو. اسلام اس کا نام ہے. بالکل یہی. یہ چلہ یہ قلہ یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. چلہ میں نے کوئی کیا ہی نہیں ہے. چلے نہیں کیا. اب میں سنیں آپ کو بتاتا ہوں نا اصل صوفیت کیا ہے. یہ رہبانیت کا دوسرا نام ہے صوفیت. تو اسلام کے اندر صوفیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. لا رہبانی فی الدین. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں. 3 صحابی آتے ہیں آپ کی ازواج محترمات سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتائیں کہ ہم بھی وہ کریں تاکہ ہماری بھی نجات ہو جائے. انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب یہ باتیں سن کر تینوں آپس میں بات کرتے ہیں. ایک کہتا ہے یار آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ کا تو عمل کیا ہی کہنے. آج کے بعد میں کبھی عبادت چھوڑوں گا نہیں، بس ہر وقت عبادت کروں گا. دوسرا کہنے لگا کہ میں کبھی روزے ہی نہیں چھوڑوں گا، میں روزے رکھوں گا. تیسرا کہنے لگا میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا، میں عبادت کروں گا. یہ باتیں آپ کی بیویوں میں سے سن رہی تھی. جب نبی علیہ السلام آئے تو ان سے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 لوگ آئے تھے. یہ حدیث بتا رہا ہوں، خواب نہیں بتا رہا نہ. ہاں یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اصول ہے. عبادت کا بھی اصول ہے. مجھے درود شریف پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں سجدے میں نہیں پڑھ سکتا. یہ ذہن میں رکھیں، ہر چیز کا اصول ہے. سونے کا حکم ہے، نبی کو اجازت نہیں ہے رات کو جاگنے کی. فرمایا ہے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے. یہ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں. کچھ سو اور کچھ جاگ، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس نے یہ مشینری بنائی ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے. اس نے گائیڈ بک دی ہمیں. اپنے پریکٹیکل کے لیے ایک بندہ بھیجا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے اب زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ یہ نماز کہہ کے گئے ہیں، یہ کہہ کے گئے ہیں، آپ نے ان کو بلا بھیجا. آپ نے فرمایا میں تم سب سے اللہ سے زیادہ بڑھ کر ڈرنے والا ہوں. کیا میری بیویاں نہیں ہیں؟ کیا میں کھاتا نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں میں رہتا نہیں ہوں؟ نہیں. مجھ سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ عبادات کا معاملات کا بتا کر گئے اس کا نام ہے دین. اس سے بڑھیں گے برباد ہو جائیں گے، اس سے کم کریں گے برباد ہو جائیں گے.